اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نوازشات کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بھی کتنی برکتوں کا نزول فرمایا اور مسلمانوں کو کیسی کیسی فتوحات نصیب ہوئی۔ لیکن عوام الناس میں اس مہینے کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں، کچھ توہمات اور کچھ وہ باتیں جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں عام تھیں، تو وہ وسوسے کی صورت میں، خدشے کی صورت میں اور غلط فہمی کی صورت میں لوگوں میں گردش کرتی ہیں، اور اتنے ترقی یافتہ اور تعلیم سے گویا کہ آراستہ اس دور میں بھی بعض لوگ ان جاہلانہ خیالات اور تصورات کا شکار رہتے ہیں اور کنفیوزڈ رہتے ہیں۔ تو دین اسلام نے اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی نے رہتی دنیا تک انسانیت کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا پیمانہ، معیار اور کسوٹی عطا کی ہے، اور دین اسلام اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کسی بھی سوال، کسی بھی ذہن میں اٹھنے والے خدشے کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے پاس ہر شے کا، ہر سوال کا جواب موجود ہے اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بس یہ ہماری کمی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسلامک لٹریچر کو باقاعدہ پڑھتے نہیں ہیں، غیر رسمی طور پر، یا کبھی کہاں سے پڑھ لیا، کبھی کہاں سے پڑھ لیا۔ تو درست معلومات جب ہم تک نہیں پہنچتی تو بہت سی غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں جنم لیتی ہیں، اور پھر وہ ہماری پرسنل لائف کو اور جو ہمارا ایک ذہنی سکون ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے شگون، یہ آپ نے سنا ہوگا، جس کو فال لینا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا کہ جو شگون ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا اور ایک برا، اور جو برا ہوتا ہے اس کو بدشگونی بھی کہا جاتا ہے، اور جو اچھا شگون ہوتا ہے اس کو نیک فال بھی کہا جاتا ہے۔ فا الف اور لام، نیک فال، یہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ کسی چیز، کسی شخص، کسی عمل، کسی وقت یا کسی آواز کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، یہ ہے فال، یہ ہے شگون۔ اگر اس چیز، اس شخص، اس عمل، اس وقت اور اس آواز کو اپنے حق میں اچھا سمجھ رہا ہے، باعث برکت سمجھ رہا ہے، کامیابی کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یہ ہے نیک فال، جس کو اچھا شگون کہا جاتا ہے، اور اسلام میں اس چیز کو پسند کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نیک فال کو، اچھے شگون کو پسند فرماتے تھے اور اختیار فرماتے تھے، جبکہ کسی چیز، کسی عمل، کسی شخص، کسی آواز یا کسی وقت کو اپنے حق میں منحوس سمجھنا، نقصان کا باعث سمجھنا، یہ ہے بدشگونی، اور دین اسلام نے اس کی مذمت کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے عرب کا جو حال تھا، وہ اعتقادی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، فکری اور عملی اعتبار سے بہت ساری گمراہیوں میں اور بہت ساری بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ عقیدے میں شرک، کفر، اور ان کا کردار، بدکاری، لوٹ مار اور طرح طرح کے جرائم کا وہ لوگ شکار تھے، اور اسی طرح وہ کئی وسوسوں، کئی غلط تھاٹس کا شکار تھے، جن میں سے ایک مسئلہ اور ایک غلط فہمی اور ایک فکری برائی بدشگونی بھی ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے اوقات کو اور بہت سارے معاملات کو اپنے حق میں برا اور منحوس سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں ہر برے عقیدے، ہر جاہلیت کی بری رسم کو آپ نے نامینیٹ کر کے اس کا رد فرمایا، اور جو اسلام کی، دین کی حقیقی تصویر تھی وہ لوگوں کے سامنے پیش فرمائی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح کفر و شرک کا خاتمہ فرمایا،
لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لوگوں کو ان کے زندگی کے رہن سہن اور زندگی کے تمام تر معاملات میں آپ نے ایجوکیٹ کیا اور ان کو معلومات اور رہنمائی فراہم فرمائی۔ تو اسی طرح جو وسوسے، جو غلط خیالات زمانے جاہلیت میں پنپ رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک برائی کا خاتمہ فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واش گاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لیس منا من تطیر ولا تطیر له، او کما قال۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی کرتا ہے یا جس کے لیے بدشگونی اختیار کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ بدشگونی کو اپنایا جائے اور کسی چیز کو، کسی عمل کو، کسی وقت کو اور کسی کیفیت کو اپنے بارے میں منحوس سمجھا جائے۔ کوئی زمانہ، کوئی وقت اللہ تبارک و تعالی نے کسی شے میں نحوست نہیں رکھی۔ یہ سارے زمانے، سارے مہینے سب اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور ہر زمانے، ہر مہینے اور ہر وقت میں اللہ کے نیک بندے نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اسلام کا نظریہ اور اسلام کا تصور یہ ہے کہ کسی دن اور مہینے میں نحوست نہیں ہے۔ کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی عمل، کوئی شخص کسی کے حق میں باعث برکت تو ہو سکتا ہے، باعث خیر تو ہو سکتا ہے، لیکن باعث نحوست نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک چیز ہے جو منحوس ہے، اور وہ ہے اللہ رسول کی نافرمانی، معصیت، گناہ۔ لہذا علماء بیان کرتے ہیں کہ بندہ اگر شامت اعمال کے نتیجے میں، نفس و شیطان کے بہکانے میں اگر اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، معاذ اللہ وہ گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو جس لمحے، جس دن، جس وقت، جس مہینے میں، جس مقام پر بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ گناہ اور وہ کیفیات اس بندے کے لیے منحوس ہوں گی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات میں نحوست کا کوئی تصور نہیں رکھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر اس کی ممانعت فرمائی۔ اب جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے طرح طرح کے بدشگونی کے انداز اختیار کیے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صحیح بخاری شریف کے شارح ہیں، آپ نے کئی جلدوں پر مشتمل ایک عربی میں کتاب لکھی جس میں صحیح بخاری شریف کی احادیث کی تشریحات پیش کی ہیں۔ ان کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، ان کی تشریحات، ان کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں آپ نے کتاب لکھی ہے فتح الباری۔ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے۔ تو فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے، جب وہ کسی اہم کام کا ارادہ کرتے، کوئی سفر اختیار کرنا ہے، کسی محاذ پر جانا ہے، کوئی بہت بڑا کام شروع کرنا ہے، تو وہ اس سے پہلے ایک عمل اختیار کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے اگر ان کی نظر کے سامنے کوئی پرندہ ہوتا تو اب وہ اس پرندے سے شگون لیتے کہ بھائی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں اس کام کا ارادہ رکھتا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ پرندہ دائیں طرف اڑتا ہے یا بائیں طرف۔ اگر تو وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا تو وہ اس کو نیک فالی لیتے، اچھا شگون لیتے اور وہ کام کر گزرتے، اور اگر اتفاق سے وہ پرندہ بائیں جانب پرواز کرتا تو وہ اس کو بدشگونی لیتے اور یہ سمجھتے کہ یہ معاملہ اب ہمارے لیے درست نہیں ہے، اب یہ کام کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اور بعض تو خود باقاعدہ مخصوص پرندوں کو اڑاتے تھے کسی بھی کام کے آغاز میں اور دیکھتے تھے کہ اس کی پرواز کس طرف ہے۔ تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ پرندہ جو ہے نا تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، اس کو جہاں اڑنے کا حکم ہے وہ اسی ڈائریکشن میں جائے گا۔ تو پرندے کی دائیں یا بائیں پرواز میں کوئی ایسی تاثیر نہیں ہے کہ بندے کے عمل میں یا اس کے کام میں نحوست آئے، تو یہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ پھر بہت سارے طریقوں کے ساتھ ساتھ سفر المظفر جو اسلامی دوسرا مہینہ ہے، محرم الحرام کے بعد آتا ہے، جس مہینے میں ہم موجود ہیں، اس مہینے کے حوالے سے بھی بڑا غلط فہمی کا معاملہ تھا اور مسکنسیپشن ان میں پایا جاتا تھا۔ اس کی بیسک وجہ کیا تھی، اس کا ریزن کیا تھا؟ علماء نے ذکر کیا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، رجب المرجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ اور مشرکین بھی، کفار بھی زمانہ جاہلیت میں ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال کرنے سے، لوٹ مار کرنے سے اور جو بھی ان کے خرافات ہوتے تھے ان سے وہ باز رہتے تھے، یعنی اپنے طور پر وہ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو اب ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 مہینے میں وہ جنگ و جدال سے، لوٹ مار سے، راہ زنی سے، ان کاموں سے رکے رہتے تھے۔ اور جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ مکمل ہوتا تھا، سفر المظفر یعنی یہ اس دوسرے اسلامی مہینے میں
جو اسلامی سال کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، تو سفر کے مہینے میں وہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے ان مذموم مقاصد کے لیے، راہزنی کے لیے، جس کو آپ یہ کہیں کہ لوٹ مار کرنا، ڈکیتی کرنا، اسی طرح جنگ و جدال کرنا، جو مختلف قبیلوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، لوٹ مار کرنا، لوگوں کو قتل کرنا، اور اس طرح کے جرائم میں وہ پھر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب سفر کا مہینہ آتا، 3 مہینے کے اسٹے کے بعد وہ فوراً اپنے گھروں سے نکلتے، ان کا گھر خالی ہوتا۔ اور سفر جو ہے نا، سواد فا را عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ایک معنی ہے خالی ہونا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ مکان، گھر جو ہے نا، یہ خالی ہو گیا ہے۔ تو اب جو قتل و غارت گری کے لیے، ان جرائم کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، ان کا گھر خالی، اور جن لوگوں پر انہوں نے غارت گری کی، جن کو قتل کیا، جن پر لوٹ مار کی، ان کے گھر بھی خالی، ان کے گھر بھی برباد ہوئے۔ تو اب وہ دیکھتے تھے کہ سفر کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو گھر اجڑتے ہیں، گھر خالی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دوسرا جو مہینہ ہے نا، محرم کے بعد آنے والا، یہ منحوس ہے، اس میں قتل و غارت ہوتی ہے، اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب ان کی جہالت کا آپ لیول دیکھیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، ہم لوٹ مار کر رہے ہیں، ہم غارت گری کر رہے ہیں، ہم جنگ و جدال کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ اس مہینے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس وقت اور زمانے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اب ان کی جہالت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے عمل کو فوکس نہیں کر رہے، اپنی برائی سے باز نہیں آ رہے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، بلکہ اس مہینے، اس زمانے کو دوش دے رہے ہیں۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، حق و باطل میں آپ نے ایک خط مستقیم کھینچا، اور کفر و شرک کی ناپاکی اور اس کی نحوست اور اس کی برائی کو جب بیان کیا، تو زمانہ جاہلیت کی تمام رسوم اور باطل خیالات کا بھی آپ نے رد فرمایا، اور ایک جملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ سفر کے حوالے سے تمام تر غلط فہمیوں اور جاہلانہ تصورات کا رد فرمایا۔ اور صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث موجود، صحیح مسلم شریف میں بھی موجود، حدیث کی کئی کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مختصر اور بڑا جامع فرمان موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ولا سفرا، جب نبی کریم علیہ السلام نے مختلف غلط تصورات کا رد فرمایا، ان کے غلط ہونے کو بیان کیا، تو فرمایا کہ لا سفرا، سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اس کی تشریح علماء یہ بیان کرتے ہیں، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے، شارحین نے اس کی تشریح یہ کی، اس کی وضاحت یہ کی کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا سفرا، یہ لا نفی جنس کا ہے، سفر کی نفی کی، مطلب کیا ہے کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے جو بھی جاہلانہ تصورات ہیں، نحوست ہونے کے اعتبار سے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بیس لیس ہیں، لا اصل لہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہے، آپ کے فرامین پر ایمان رکھنے والا ہے، اسے نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان پر یقین ہونا چاہیے کہ سفر المظفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ یہ سفر کا مہینہ وہ ہے جس میں ایک قول کے مطابق حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا تھا۔ آپ نے خیبر کا نام تو سنا ہوگا، فتح خیبر، مسلمانوں کو کتنی بڑی فتح نصیب ہوئی۔ فتح خیبر کا اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں تو فتح خیبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سفر کے مہینے میں عطا فرمائی۔ مدائن ایک علاقہ ہے جہاں پر کسرا کا محل تھا، تو صحابہ کرام نے جب اس پر چڑھائی کی تو اس وقت کی جو سپر پاور تھی غیر مسلموں کی، ان پر چڑھائی کرنا اور ان پر فتح یاب ہونا، اور اس زمین کو اسلامی سلطنت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے جھنڈے کو گاڑنے کے لیے اس کو اپنانا، اس کو اختیار کرنا، اس کو حاصل کرنا، تو مدائن کا علاقہ فتح ہوا ہے سفر المظفر کے مہینے میں۔ کئی بزرگوں کے آراس آتے ہیں اور کئی ایسے اچھے اچھے معاملات سفر المظفر میں ہوئے۔ تو الغرض یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اس کے حوالے سے جتنے تصورات ہیں سب باطل ہیں۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، نیک فعل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بدشگونی ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جو نیک فعل ہے یہ بڑا اچھا ہے، فعل بہت اچھا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ فا الف اور لام۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فعل یعنی نیک شگون سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی اچھی بات کہی جائے، تم جو اچھی بات سنتے ہو نا، یہ نیک فعل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح علماء یہ کرتے ہیں کہ بندہ کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کسی کام کا آغاز کر رہا ہے، اور اب اس موقع پر کسی مسلمان نے کوئی اچھی بات کہہ دی،
اللہ پاک تمہیں کامیاب فرمائے، انشاءاللہ خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو اور تم اچھا کلمہ سنتے ہو، اچھی بات سنتے ہو، تو اس کو باعث برکت سمجھو، انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ پسند تھا کہ جب آپ سفر پر روانہ ہو تو کوئی کہے یا راشد، راشد کا لفظی معنی ہے ہدایت یافتہ، یا نجیح، اے نجات پانے والے۔ تو اس طرح کے مواقع پر اچھے کلمات کہنے کو نبی کریم علیہ السلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کسی سے دلی دشمنی ہے نا، قدورت ہے، لفظوں سے ظاہر نہیں کرتے، لیکن کئی مواقع پر اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ دل کی چھپی ہوئی جو دشمنی اور حسد ہوتا ہے نا، کینہ ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بندے کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کوئی کام شروع کیا، بھئی کاروبار شروع کر رہا ہے، بچی کی شادی ہے، گھر تعمیر کرنے کا آغاز ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کوئی ایسی پھیکی بات کریں گے جس کو کہتے ہیں نا رنگ میں بھنگ ڈالنا، کوئی غلط بات کر دیں گے کہ یار یہ ذہنی طور پر پریشان ہو جائے، اس کو کنفیوز کر دینا، یار یہ اب کرو گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اب وہ بیچارہ جو ہے ذہنی طور پر کوف میں مبتلا ہو جائے گا کہ یار ہو نہ ہو، اس نے یہ کہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نحوست آ جائے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ بھئی بلی سامنے سے گزر گئی، رستہ اس نے کاٹ دیا تو اب نہ جاؤ۔ مثال کے طور پر چپل آ گئی، جوتے اتارتے ہوئے جوتے پر جوتا آ گیا، لوگ سمجھتے ہیں اب کام خراب ہے۔ صبح کسی معذور کا، کسی عیب والے شخص کا چہرہ دیکھ لیا کہ آپ سارا دن منحوس گزرے گا معاذ اللہ۔ دکاندار دکان پر موجود ہے، پہلا گاہک آیا، چیز لیے، سودا لیے بغیر چلا گیا، کہا آج جو ہے نا مندی ہوگی، یہ منحوس تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری، یعنی میں اگر شمار کروانا شروع کروں اور آپ بھی سوچنا شروع کریں تو ایسی کئی باتیں ہیں جو دن میں ہم سنتے ہیں یا کرتے ہیں نادانستہ طور پر۔ تو یاد رکھیں اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اور بالخصوص سفر المظفر کا مہینہ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے مختلف چیزیں لوگوں کے درمیان گردش کرتی ہیں، اور یہ جو بدشگونی ہے یہ زمانہ جاہلیت کا کنسیپٹ ہے اور آج تک مختلف قوموں میں مختلف طریقے سے پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ عالمگیر، جس کو آپ کہیں انٹرنیشنل بیماری ہے، مختلف چیزوں اور مختلف معاملات کے حوالے سے مختلف قومیں نحوست کا تصور رکھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو 13 کا عدد ہے نا، 12 کے بعد جو آتا ہے، اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ کئی ہوٹل ایسے ہوتے ہیں 11 کے بعد 12، 12 کے بعد ڈائریکٹ 14، کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے، یعنی وہ 13 کا عدد جو ہے نا اس کو مائنس کر دیتے، کہتے ہیں اس میں نحوست ہے۔ مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں لکھا کہ بعض لوگوں کو یہ تصور ہے۔ اچھا اب دیکھیں ترتیب کیسی ہے، یعنی جھوٹ کی بھی آپ دیکھیں کیسی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جو بیس لیس حقیقت ہے، حقیقت بھی نہیں ہے، اس کو حقیقت کہنا بھی مجاز ہے۔ 3، 13، 23، 8، 18، 28، حساب دیکھیں کیسا بنایا ہے۔ تو بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے۔ 3، 13، 23، 8، 18، 28 کیسا بالکل ایک سیکوینس کے ساتھ جا رہا ہے۔ بعض لوگ ان 6 اعداد کو منحوس سمجھتے ہیں، تو صدر الشریعہ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں شادی نہ کرو گھر اجڑ جائے گا، کاروبار شروع نہ کرو لاس ہو جائے گا، سفر نہ کرو معاذ اللہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھیں سفر المظفر کا مہینہ دیگر مہینوں کی طرح ہے، نہ دیگر مہینوں میں نحوست ہے نہ سفر میں نحوست ہے۔ اور اس کے نام پر ذرا غور کریں نا، سفر المظفر، ظفر کہتے ہیں کامیابی کو، مظفر، سفر المظفر، تو یہ تو کامیابیوں کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کر کے اپنے لیے ہر مہینہ، ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر عمل کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اس میں پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اعمال کو اختیار کرتے ہیں، وہ اعمال بنیادی طور پر ہیں تو بالکل درست، لیکن ان کے لیے جو کانسیپٹ ان کا ہوتا ہے نا وہ درست نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا ختم کروانا، کسی بھی صورت کا ختم کروانا، یہ بالکل جائز معاملہ ہے، باعث برکت ہے جب کیا جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفر المظفر کے مہینے میں بالخصوص سورہ مزمل کا ختم ہوتا ہے گھروں پر۔ پھر صدقہ و خیرات کرنا، حلال اشیاء کو خیرات کرنا، لوگوں کو کھلانا، یہ ثواب کا کام ہے۔ کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، صرف انسان نہیں جانور کو بھی، ہر تر جگر کو، ہر جاندار کو کھانا کھلانا یہ اسلام نے نیکی قرار دیا ہے۔ لیکن مخصوص قسم کے چنے ہوتے ہیں، ان کو دم کیا جاتا ہے اور ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے سفر المظفر کے مہینے میں یہ کام نہ کیا، سورہ مزمل کا ختم نہ کروایا، یہ چنے کی خیرات نہ کی، تو مصیبت آئے گی۔
تو یہ آپ کا خیرات کرنا اور قرآن کی تلاوت کروانا، سورہ مزمل کا ختم کروانا، یہ تو بالکل درست تھا، آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو آپ نے تصور رکھا ہے نا کہ یہ نہ کروں گا تو نقصان ہوگا، یہ کانسیپٹ غلط ہے، کیونکہ یہ بدشگونی پر مبنی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کے معاملے کریں آپ، زکوٰۃ ہے، صدقات، خیرات ہے، قرآن خوانی ہے، نعت خوانی ہے، دینی محافل ہیں، سب کریں آپ، لیکن یہ کانسیپٹ نہ رکھیں کہ یہ نہیں کروں گا تو سفر کے مہینے میں بلا آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ ہے نا، تو اس میں بعض لوگوں نے جو نا ایک سیاحت کا ایک پورا پروگرام بنانا ہوتا ہے۔ اب تو خیر اتنا نہیں ہے، پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، بدھ جو سفر المظفر کا اس مہینے کا آخری بدھ ہے نا، اس میں وہ سیر کے لیے جاتے تھے، مختلف کھانے بناتے تھے، اور وہ کانسیپٹ کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو علیل تھے، آپ کی وفات شریف سے پہلے جو بیمار آپ کی بارگاہ میں بیمار بخار جو ہے، جو علالت ہے آپ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئی تھی، تو نبی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر المظفر کا جو آخری بدھ تھا نا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل صحت فرمایا تھا اور مدینہ شریف کے باہر کہیں تشریف لے گئے تھے سیر کے لیے، تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگر حقیقت کا مطالعہ کیا جائے، کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ سفر کے آخری ہفتے سے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس علالت میں اضافہ ہو گیا تھا، اور ربیع الاول شریف میں پھر آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آخری بدھ کو منایا جائے، ایسا کیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری یا اس طرح کے معاملے کی وجہ سے یہ منحوس ہے، تو پھر اس کانسیپٹ کی بنیاد پر وہ مہینہ جس میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، ربیع الاول، معاذ اللہ اس میں بھی نحوست ہونی چاہیے، تو نحوست کسی بھی مہینے میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر مہینے کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس حوالے سے بعض من گھڑت احادیث بھی مشہور ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو، کتابوں میں تو علماء نے نشاندہی کی ہے اس طرح کی روایات کی، کہ بعضوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری سنائے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اچھا، اس فرمان کا اب اگر یہ حقیقت ہے، اگرچہ یہ موضوع ہے، محدثین نے شارحین نے کہا لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ اگر بفرض محال اس کو سپوز کر لیں کہ یہ فرمایا، تو اس کا مطلب کیا بن رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں نحوست تھی، تو اب یہ مہینہ گیا، نحوست ختم ہوئی، تو اب حضور علیہ السلام اس مہینے کے جانے کی خوشخبری پر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو یہ والی بات جو کہ اس جھوٹی حدیث میں، من گھڑت حدیث میں، فیبریکیٹڈ قول میں بیان کی گئی، یہ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث کے مخالف ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضور نے خود فرما دیا تھا لا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں شادی کرنا بھی بالکل درست، کاروبار کرنا بھی بالکل درست، اور ہر طرح کے وسوسے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو بدشگونی والا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، بندے کو ذہنی بیمار کر دیتا ہے۔ بندے کو پتہ ہے کیسا لگتا ہے، ہر چیز میں اس کو نحوست نظر آتی ہے، آہستہ آہستہ شیطان اس کو ایسے گھیرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس میں ہی نحوستوں کا شکار ہوں، میرے اوپر ہی بلائیں منڈلا رہی ہیں، باقی تو سب خوش ہیں۔ پھر وہ اپنوں سے بھی جو ہے نا کتراتا ہے، اپنا بھی کوئی بات کر دے گا نا، اتفاقاً اس نے بات کی، اس کو بھی منحوس سمجھ لے گا، تو ذہنی اور فکری طور پر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا اسٹریس آتا ہے بندے پر کہ بندہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کے تمام جاہلانہ تصورات سے بچنے، حقیقت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کا جو بنیادی علم ہے اللہ پاک وہ کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو جہالت اور لا علمی ہوتی ہے نا، یہ بندے کو کنفیوز رکھتی ہے۔ بندہ جتنی بھی کوشش کر لے نا، کچھ بھی کر لے، جب تک اس کو کسی بات کا یقینی علم نہیں ہوتا نا، اس کے دل میں خدشات رہیں گے، وہ کبھی بھی جم کر کچھ کر نہیں سکے گا۔ لیکن جو علم ہوتا ہے، آگاہی ہوتی ہے، نالج ہوتی ہے، یہ بندے میں جرأت پیدا کرتی ہے۔ جب وہ حدیث سن لے گا، قرآن کی آیت پڑھ لے گا، اسلام کے بنیادی تصور کو سمجھ لے گا، تو اب وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس حقیقت کو بیان کرے گا، اور اس کا بلیو ہوگا، رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوگا کہ رب چاہے تو سب کچھ ملے گا، اور رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ خیر ہو یا نحوست ہو، نقصان ہو یا نفع ہو، ذاتی طور پر یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے ذریعے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی شے نقصان نہیں دے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔